بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. ناظرین اکرام، پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہر دل شخصیت ہے آزاد جموں کشمیر کی. میجر ریٹائر حفظ الرحمان راجہ صاحب، یہ دمبر سے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں. اس کے علاوہ ایکشن سروس مین سوسائٹی ضلع میرپور کے صدر، سابق ممبر پبلک سروس کمیشن آزاد کشمیر، اور ان کے بہت سے تعارف ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. سر، پروگرام کشمیر ٹوڈے میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ادراک نیوز اور خصوصاً آصف اقبال اور راجہ شکر الرحمان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور مجھے اس میں پاکستان کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالنے کے لیے مدعو کیا. راجہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیونکہ ہم آتے ہیں موضوع کی طرف. پروگرام کشمیر ٹوڈے ہے اور پاکستان اور کشمیر کا لازوال ایک رشتہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور ریاست جموں کشمیر جو آزادی کا بیس کیمپ ہے، یہاں سے ہم آج پروگرام کر رہے ہیں. اور پاک فوج کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، عسکری خدمات ہیں، ہر شعبے میں پاک فوج نے کشمیریوں کا ساتھ دیا. اس حوالے سے کیا کہیں؟ آصف اقبال صاحب، میں مشکور ہوں کہ آپ نے آج جو پاکستان اور کشمیریوں کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کی آزادی کا ہے، اس پہ آپ نے مجھ سے یہ انتہائی عام سوال پوچھا. میری گزارش یہ ہے کہ پاک فوج نے تو ابتدا ہی سے کشمیریوں کی حمایت کی، اور بقول مجاہد اول مرحوم سردار محمد عبدالقیوم خان، انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیری ہیں یہ بلا تنخواہ سپاہی ہیں پاکستان کے، اور یہ جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہمارے باؤ اجداد نے آزاد کروایا، یہ پاکستان کا جو بڑا دفاع ہے اس میں پنہاں ہے کہ ہم نے دشمن کو دور رکھا. میں گزارش کرتا چاہوں کہ پاک فوج نے ابتدا ہی سے اس مسئلے کا جو ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہم نے پاک فوج نے 3 جنگیں لڑیں. اگر آپ کو شاید یاد ہوگا بزرگوں کو کہ 64 میں جب لالٹر آپریشن کر کے پاکستان آرمی نے ساؤتھ کشمیر، راجوری، پونچھ اور بارہمولہ کو آزاد کیا، اور 65 وار میں ہم چھم جوڑیاں اور وہ جو ہمارا جو چناب پہ پل ہے وہاں تک ہم پہنچ گئے. اور پھر 71 میں میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں پاکستان آرمی نے 2 بڑے آپریشن کیے. ایک پونچھ آپریشن تھا اور دوسرا پھر چھم جوڑیاں آپریشن تھا. تو اس کے بعد پاک آرمی جو ہے وہ کارگل کا آپریشن بھی کشمیر کے ساتھ منسلک ہے. اور اوورآل آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اور کشمیریوں کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہے اور ان کا دفاع کرنے پہ مامور ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو جب بھی کشمیر کا کوئی مسئلہ ہے اس کو آزادی کے لیے وہ کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دے. یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، پاک فوج کے جوان، ان کی گاڑیاں جب گزرتی تھی، ہم کھڑے ہوئے ان کو سلوٹ کیا کرتے تھے. لیکن آج کل بھارت کی طرف سے ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پاک فوج سے نفرت کرتے ہیں. آئے روز انڈین میڈیا پر اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں. اس طرح کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ دشمن کا اعلی کار بن جاتے ہیں. آپ کسی ایک غیر ملکی کو آپ کھڑا کر کے کہیں کہ وہ اپنے ملک کے خلاف کو بات کرے، لیکن پاکستانی عوام جو ہیں وہ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دشمن کے ہاتھوں میں کیوں بک جاتے ہیں اور اپنی پاک دھرتی کے خلاف جو ہے یہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں. پاکستان فوج نے کس جگہ پر ان پاکستان کو مایوس کیا، پاکستانی عوام کو مایوس کیا؟ انہوں نے جنگیں لڑی، کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی. پاکستان پہ جتنی آفات آئیں، چاہے وہ زلزلے کا تھا، سیلاب کا تھا، جو بھی مسئلہ ہے اس پہ وہ کھڑے رہے. آج دہشت گردی کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں یہ وہی فوج ہے جس نے اس افغانستان کے افغان بھائیوں کو 60-70 لاکھ
افغانیوں کو یہاں جگہ دی، اور آج جب ان کا ملک آزاد ہوا تو وہاں سے ہندوستان کے والا کار بن کے پاکستان میں دہشت گرد یہاں پر ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان سے آج بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، کشمیر میں موجود ہیں، پاکستان زندہ باد کی ریلی نکالتے ہیں۔ جس طرح ہم کشمیریوں کا آباء و اجداد کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان بننے سے پہلے کشمیر میں پاکستان کا جشن منایا گیا، وہ ذرا تاریخ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو بتائی گئی۔ دیکھیں جی، میں گزارش کروں کہ پاکستان آرمی نے 64 اور 65 کی جو جنگ ہے وہ ہماری 303 رائفل تھی، اس کے ساتھ لڑی، اور اللہ کے فضل سے دنیا میں پہلی بار اتنی بڑی طاقت کو اس نے شکست دی، پاکستانی فوج نے شکست دی اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ آج اللہ کے فضل سے دیکھیں، پاکستان نے انتہائی نامساعد حالت میں ہم پہ سینکشن لگتی رہی، لیکن ہم نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا اور ہندوستان سے زیادہ ہم نے دھماکے کیے۔ آج اللہ کے فضل سے پاکستان ایٹمی قوت ہے، اور میزائل ہمارے ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا میں ہندوستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس ایک انتہائی جدید ہمارے پاس جو ہوائی جہاز ہے، JF تھنڈر ہے، اور ہم چائنا کے ساتھ مل کے ہم ایک اور جو جہاز بنا رہے ہیں وہ امریکہ کے 35F کے مقابلے کا جہاز ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ اور ہماری پاکستان فوج جو ہے وہ ہندوستان کی سازشوں کا بھی مقابلہ کر رہی ہے، اور پاکستان کے اندر جو اس کے اعلی کار ہیں، جو اس کے ایجنٹ ہیں، ان کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور افسوسناک یہ بات ہے کہ ہندوستان کے جو لوگ افغانستان میں سازش کر کے وہاں سے دہشت گرد پاکستان میں بھی تھے، پاکستانی افواج اس کا بھی ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے، اور پاکستان عوام کو پاکستان آرمی پہ فخر ہونا چاہیے، جیسے کہ دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ اس پہ اپنی افواج پہ فخر کرتا ہے۔ اور ہم میں فخر سے بیان کرتا ہوں، میں پاکستانی فوج کو میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ زیادہ اس لیے نہیں کرتا کہ پاکستانی عوام کے سامنے جتنے بھی پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں اس کا مقابلہ پاکستانی فوج نے کیا ہے، چاہے وہ اندرونی دشمن تھا یا بیرونی دشمن تھا۔ تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ پاکستانی افواج، کشمیری پاکستانی عوام اور کشمیری قوم پاکستان پہ فخر کرنے کے بجائے ان کے اگر خلاف بات کریں گے تو یہ ناقابل برداشت۔ یہ چند ایک لوگ ہیں جو اہلکار بنے ہوئے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ راج صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ناظرین کرام، پروگرام کشمیر ٹوڈے میں آج ہم نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کی ہے، پاکستانی اور کشمیریوں کا قلبی رشتہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہے، اور کشمیری پاک فوج سے آج بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنے آباء و اجداد کرتے تھے، اور پاکستان بننے سے پہلے ہی کشمیریوں نے پاکستان کی خوشخبری سنائی، یہاں پر جشن منائے گئے، اور آج بھی جو ہمارے بچے ہیں وہ پاک فوج میں جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک پیغام تھا جو ہم ایسے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو پاکستانی فوج اور کشمیر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔